بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 88۔ اس خطبے میں حضرت امیر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام حمد اس اللہ کے لیے ہے جو نظر آئے بغیر جانا پہچانا ہوا ہے اور سوچ وچار میں پڑے بغیر پیدا کرنے والا۔ وہ اس وقت بھی دائم و برقرار تھا جب کہ نہ برجوں والا آسمان تھا، نہ بلند دروازوں والے حجاب تھے، نہ اندھیری راتیں، نہ ٹھہرا ہوا سمندر، نہ لمبے چوڑے راستوں والے پہاڑ، نہ آڑی ترچھی پہاڑی راہیں، اور نہ یہ بچھے ہوئے فرشوں والی زمین، نہ کسی بل رکھنے والی مخلوق تھی۔ وہی مخلوقات کو پیدا کرنے والا اور اس کا وارث ہے، اور کائنات کا معبود اور ان کا رازق ہے۔ سورج اور چاند اس کی منشا کے مطابق ایک ڈھرے پر بڑھے جانے کی سرتوڑ کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ جو ہر نئی چیز کو فرسودہ اور دور کی چیزوں کو قریب کر دیتے ہیں، اس نے سب کو روزی بانٹ رکھی ہے۔ وہ سب کے عمل اور کردار اور سانسوں کے شمار تک کو جانتا ہے۔ وہ چوری چھپی نظروں اور سینے کی مخفی نیتوں اور صلب میں ان کے ٹھکانوں اور شکم میں ان کے سونپے جانے کی جگہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یہاں تک کہ ان کی عمریں اپنی حد اور انتہا کو پہنچ جائیں۔ وہ ایسی ذات ہے کہ رحمت کی وسعتوں کے باوجود اس کا عذاب دشمنوں پر سخت ہے، اور عذاب کی سختیوں کے باوجود دوستوں کے لیے اس کی رحمت وسیع ہے کہ جو اسے دبانا چاہے اس پر قابو پا لینے والا، اور جو اس سے ٹکر لینا چاہے اسے تباہ و برباد کرنے والا، اور جو اس کی مخالفت کرے اسے رسوا کرنے والا، اور جو اس سے دشمنی برتے اس پر غلبہ پانے والا ہے۔ جو اس پر بھروسہ کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور جو کوئی اس سے مانگتا ہے اسے دے دیتا ہے، اور جو اسے قرضہ دیتا ہے یعنی اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ اسے ادا کرتا ہے۔ جو شکر کرتا ہے اسے بدلہ دیتا ہے۔ اللہ کے بندوں، اپنے نفسوں کو تولے جانے سے پہلے تول لو، اور محاسبہ کیے جانے سے قبل خود اپنا محاسبہ کر لو۔ گلے کا پھندا تنگ ہونے سے پہلے سانس لے لو، اور سختی کے ساتھ ہکائے جانے سے پہلے مطیع و فرما بردار بن جاؤ۔ اور یاد رکھو کہ جسے اپنے نفس کے لیے یہ توفیق نہ ہو کہ وہ خود اپنے کو واعظ و پند کر لے اور برائیوں پر تنبیہ کر لے، تو پھر کسی اور کی بھی واعظ و نصیحت اور توبیخ اس پر اثر نہیں کر سکتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔